جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، تم کیا ہو، کیسے ہو، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہم سبھی کی نظروں میں کبھی اچھے نہیں بن سکتے، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی اس ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوؤں میں پہل کرنے والا۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر ہر درد کی شفا مل جاتی ہے اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ دعائیں دونوں جہانوں کے مالک پر یقین رکھ کر مانگا کریں۔ دعائیں ہم سے ہمارا یقین مانگتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ ایک آخرت ہی تو ہے جس کے بدلے مسلمان مشکلات پر صبر کر لیتا ہے، خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، بڑی بڑی تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے، برے برے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا قبول ہے، اس کے بدلے جنت ہے۔ سستے لوگوں کے لیے اپنے آنسو ضائع مت کریں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کی آنکھ سے نکلے ایک آنسو کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرما بردار مومن کا ہوتا ہے۔ آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ آپ کو راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جولی کو پھیلانا ہوگا۔ آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا۔ غریبوں کی مدد کیا کرو، کیونکہ غریب ہو جانے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ دولت کا غلام آدمی کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا۔
سچ بولنے سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، کیونکہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا انسان کے وقار میں کمی لاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے ڈراؤ۔ دھوکہ دینے والا خود تو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو بھی بد دعاؤں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو